الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، سورہ نساء کی آیت 19 سے ہم درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ضابطہ بیان فرمایا۔ اس ضابطے کے بیان کرنے کا موقع اس لیے پیدا ہو گیا تھا کہ اس سے پہلے ایک بڑے جرم کا ذکر تھا، اور جب ایک بڑے جرم کا ذکر ہوا تو اس میں جہاں قانونی پہلو کو بیان کیا گیا، وہاں اللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس کو بھی واضح کر دیا گیا۔ وہی مضامین ہیں جو اس سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں، اس سوسائٹی کی معاشرتی پہلو سے تطہیر۔ ایک سیاسی پہلو ہوتا ہے، ایک معاشی پہلو ہوتا ہے، تو یہاں زیادہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق معاشرت سے ہے، زیر بحث آ گیا۔ اگرچہ معیشت سے متعلق بھی کچھ چیزیں زیر بحث آئیں گی، لیکن زیادہ غلبہ معاشرت سے متعلق احکام کا ہے۔ اور میں عرض کر چکا ہوں کہ اس سورہ میں اور اس کے بعد کی سورہ میں ترتیب الٹ دی ہے، یعنی بقرہ و آل عمران میں تو معاملے کی نوعیت یہ تھی کہ پہلے اتمام حجت، پھر اس کے بعد مسلمانوں کی طرف روح سخن ہوا، اور پھر تزکیہ و تطہیر کا مضمون۔ یہاں ابتدا تزکیہ و تطہیر کے مضمون سے ہوئی ہے، اور بتدریج آپ دیکھیں گے کہ رخ دوسری جانب مڑتا چلا جائے گا۔ اب یہ فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ اس میں جو الفاظ آئے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کے ہاں یہ چیز موجود تھی کہ اگر کوئی آدمی دنیا سے رخصت ہوا ہے، اس کی بیویاں پیچھے ہوں گی، تو عورتوں کے بارے میں جو قبائلی زندگی کے تصورات تھے، اور جو ہمارے یہاں ہندوانہ معاشرت میں بھی رہے، ان کو بھی ایک طرح کا مال ہی سمجھا جاتا تھا۔ تو لوگ کہتے تھے کہ اب وارثوں کو جس طرح یہ حق حاصل ہے کہ اس کے مال کو وہ اپنا مال سمجھیں، ایسے ہی یہ عورتیں بھی حق بن گئی ہیں۔ یہ صورتحال تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ایک انسان کا معاملہ ہے، اور انسان کے معاملے میں اس کی مرضی کے خلاف کوئی معاملہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم یہ خیال کرو کہ یہ عورت تو میراث میں مجھ کو مل گئی ہے، یہ مال معاشی نہیں ہے، عورتیں ہیں، ان کو اپنے فیصلے آزادانہ طور پر کرنے کا حق حاصل ہے۔ کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ زبردستی ان کا وارث بن کے بیٹھ جائے۔ اس کے بارے میں بعض روایات بھی ملتی ہیں کہ عربوں کے ہاں یہ طریقہ کیسے اختیار کیا جاتا تھا۔ قرآن مجید کی اس آیت کا اگر یہ مدعا سمجھ لیا جائے تو اس رواج کے بارے میں بھی کسی نہ کسی حد تک ہم اطمینان سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کی روایات درست ہیں۔ بعض لوگوں نے اس میں ان ترثوا النساء کرہا کو اس مفہوم میں لیا ہے کہ عورتوں کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے مال کے زبردستی وارث نہ بن جاؤ، لیکن یہ چیز الفاظ سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں کہا ہے کہ عورتوں کے زبردستی وارث نہ بن جاؤ، اور اس زبردستی کو عربی زبان میں بیان کیا کہ ان عورتوں کی مرضی کے خلاف۔ تو ظاہر ہے کہ مرنے کے بعد تو پھر مال کے بارے میں مرنے والے کی مرضی نہیں ہوتی، اس میں تو زیر بحث دوسرے لوگ آنے چاہیے۔ تو یہ قرینہ بتاتا ہے کہ اصلاً یہی مقصود ہے کہ عورتیں کوئی جانور نہیں ہیں کہ جس کو میراث میں ملے وہ ان کو لے جا کر اپنے باڑے میں باندھ لے۔ ان کی حیثیت ایک آزاد ہستی کی ہے، وہ اپنی مرضی کی مالک ہیں، حدود الہی کے اندر اپنے فیصلے کرنے کے لیے پوری طرح آزاد ہیں۔ ان کی مرضی کے بغیر کوئی چیز ان پر مسلط نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ گویا جو وہاں کا ایک عام رواج تھا، اس رواج کی نفی کر دی ہے، اور نہایت زوردار الفاظ میں نفی کر دی ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ تم ان کی مرضی کے بغیر اس نوعیت کا کوئی معاملہ نہیں کر سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم، ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس کا مطلب یہ حرام ہے یہ کہ ان ترثوا النساء کرہن، کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن کے بیٹھ جاؤ، زبردستی ان کو اپنے نکاح میں لانے کی کوشش کرو۔ عام طور پر ایسا ہوتا تھا کہ تعدد ازواج کا رواج تھا، قبائلی زندگی تھی، بہت سی بیویاں ہوتی تھیں، دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کے بعد اب بیویاں ہیں تو جس طرح وارثوں نے مال تقسیم کر لیا اسی طرح عورتیں بھی تقسیم کر لی۔ یہ عورت کی اہانت تھی، اور اس چیز کو قرآن مجید نے یہاں بالکل ناجائز قرار دے دیا۔ فرمایا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور نہ یہ جائز ہے کہ نکاح کر لینے کے بعد جو کچھ انہیں دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لینے کے لیے انہیں تنگ کرو۔ یعنی ایک عورت سے نکاح کر لیا، نکاح کرتے وقت تو ظاہر ہے کہ وہ آزادی سے اپنا فیصلہ کر رہی تھی، اس نے کچھ مہر کا مطالبہ کیا،
اب آپ نے اس موقع کے اوپر تو دے دیا، بیوی بن گئی ہے، تو اب اس کو تنگ کر کے آپ واپس لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز بھی صاف معلوم ہوتا ہے کہ جاہلی معاشروں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو دوسری بات یہ کہی، یعنی پہلی بات یہ فرمائی کہ تمہیں ان کی مرضی کے بغیر ان کا وارث بن بیٹھنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر وہ پہلے ایک شخص کے نکاح میں تھیں، وہ شخص دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو اب اس کے بعد وہ آزاد ہے، ان کو اپنا فیصلہ دوبارہ کرنا ہے، یہ فیصلہ انہیں اپنی آزادانہ مرضی سے کرنا ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ زبردستی کسی عورت کا مالک بن بیٹھے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ بات بھی اسی طرح جائز نہیں ہے کہ بیوی پسند نہیں تھی اور یا کوئی اور معاملہ پیش آ گیا، اب آدمی نے کیا کیا، اپنا دیا دلایا واپس لینے کے لیے اس کو زیک میں ڈالنا شروع کر دیا۔ اس طرح کا رویہ صرف ایک صورت ہے جس میں گوارا کیا جا سکتا ہے، اس کو آگے بیان کر دیا، لیکن عام حالات میں فرمایا کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم جو کچھ تم نے دے دیا ہے اس کو واپس لینے کے لیے بہانے بناؤ، تدبیریں کرو اور اس کو تنگ کرنے کے لیے اقدامات کرو، ہرگز نہیں۔ لا تعضلوہن لتذہبوا ببعض ما آتیتموہن، نہ یہ جائز ہے کہ نکاح کر لینے کے بعد جو کچھ انہیں دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لینے کے لیے انہیں تنگ کرو، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اس صورت میں واپسی کا مطالبہ کر سکتے ہو کہ وہ کسی کھلی ہوئی بدکاری کا ارتکاب کریں، یعنی انہوں نے نکاح کے اس مقدس رشتے ہی کو پامال کر دیا، اور اس میں بھی یہ ہے کہ محض الزام نہیں، فاحشۃ مبینہ، یعنی وہ بدکاری بالکل متعین ہونی چاہیے، اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے، وہ فاحشہ مبینہ ہونی چاہیے، تمہارا تصور، قیاس، الزام یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، یعنی وہ واقعتاً قانون کے ضابطے کے اندر کی چیز ہو، اس کے بعد تمہیں حق ہے کہ وہ مطالبہ کرو۔ یعنی یہ رویہ صرف ایک ہی صورت میں گوارا کیا جا سکتا ہے، اور وہ صورت یہ ہے۔ اس قسم کی کوئی چیز اگر عورتوں سے صادر نہیں ہوئی، وہ اپنی وفاداری پر قائم ہیں، پاک دامنی کے ساتھ زندگی بسر کر رہی ہیں، تو محض اس بنیاد پر کہ بیوی پسند نہیں ہے یا اس سے کوئی اختلاف ہو گیا ہے، اس کو تنگ کرنا عدل، انصاف، فتوت، شرافت کے بالکل منافی ہے۔ اخلاقی فساد بے شک قابل نفرت چیز ہے، لیکن محض صورت کے پسند نہ ہونے کی وجہ سے، کسی ذوق کی عدم مناسبت کی وجہ سے کسی عورت کو بھی شریفانہ معاشرت کے حقوق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک تو منفی طریقے سے یہ بات پہلے بیان کی، یعنی پہلے یہ بیان کیا کہ اگر تم نے نکاح کر لیا ہے اور نکاح کے موقع پر تم نے کچھ دیا ہے، تو اب اس کا کوئی حصہ واپس لینے کے لیے تم طرح طرح کی تدبیریں کرو، تو یہ اللہ کے قانون کے ساتھ کھیلنے کے مترادف ہے، یہ تم نہیں کر سکتے۔ دوسری بات اب یہ کہی وعاشرہن بالمعروف، کہ صرف اتنا ہی نہیں کہ تم انہیں تنگ نہیں کر سکتے، نہیں، اگر شادی کی ہے تو اب تم پر لازم ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، جو شرفاء کے طریقے کا برتاؤ ہو، شریفوں کے شائن شان ہو، عقل و فطرت کے مطابق ہو، رحم اور مربت پر مبنی ہو، اس میں عدل اور انصاف کے تقاضے ملحوظ رہے۔ یہ جو لفظ استعمال کیا عاشرہن بالمعروف، تو اس میں معروف کا لفظ قرآن مجید میں خیر و صلاح کے رویوں اور شرفاء کی روایات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ یہاں اس مفہوم میں آیا ہے، یعنی سوسائٹی کے اندر جو باتیں مانی ہوئی، سمجھی ہوئی، جن کو ہر شخص پسند کرتا ہے، جن کے بارے میں دو رائے نہیں ہو سکتی، وہ رویے جن کو اگر آپ اختیار کریں گے تو ہر شریف النفس آدمی یہ کہے گا کہ شرفاء کے رویے یہی ہیں، وہ اختیار کرنے چاہیے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اس لیے کہ اگر تم نے ناپسند کرتے ہو، اب اس کو کھولا، ظاہر ہے کہ اگر بیوی پسند ہے تو پھر تو ان میں سے کچھ نہیں ہوگا، ہوتا ہی اس وقت ہے کہ جب کوئی ناپسندیدگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ شکل و صورت کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، رویوں کے لحاظ سے بھی ہو سکتی ہے، کسی اور پہلو سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو فرمایا لیکن اگر تم اس کو ناپسند کرتے ہو، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، تو یہ چیز ملحوظ رکھو کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو اور تم کچھ وقت دو اور اللہ اسی میں تمہارے لیے بہت کچھ بہتری پیدا کر دے۔ یعنی وقتی فیصلے، ایک بڑا معاملہ کیا ہے نا، نکاح کیا ہے، شادی کی ہے، تو وقتی جذبات یا وقتی ناپسندیدگی یا ایک احساس پیدا ہوا ہے، اس کی بنیاد پر آدمی کو بڑے بڑے اقدامات نہیں کرنے چاہیے۔ اس کو چاہیے کہ اگر میاں بیوی کا رشتہ قائم ہو گیا ہے
تو ممکن حد تک اس کو نبھانے کی کوشش کرے۔ بیوی پسند ہو ناپسند ہو، بندہ مومن سے اس کے پروردگار کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہر حال میں نیکی اور خیر کا رویہ اختیار کرے۔ فتوت، شرافت کی جو روایت انسانی معاشروں میں ہمیشہ قائم رہی ہے اسے سر موئے انحراف نہ کرے۔ یہ بات ہے جو یہاں بیویوں کے بارے میں کہی، اور اس میں خاص طور پر توجہ دلائی ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ نکاح ہوا ہے، کوئی خاص پہلو سامنے آیا اور وقتی طور پر آدمی کے اندر کچھ نفرت پیدا ہو گئی، گریز کا رویہ پیدا ہو گیا، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ کچھ وقت دو۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد بہت سی وقتی چیزیں پیچھے رہ جائیں اور بعض ایسے محاسن سامنے آ جائیں جو ایک اچھے گھر کی آبادی کا باعث بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی میں کوئی خیر پیدا کر دے، یعنی انسان جس وقت اپنے جذبات پر قابو پا کے عقلی لحاظ سے چیزوں کو دیکھنا شروع کرتا ہے تو بہت سے ایسے پہلو سامنے آ جاتے ہیں کہ جو وقتی جذبات کی نگاہ نہیں دیکھ رہی ہوتی، تو اس کے بارے میں امید دلائی ہے تاکہ لوگ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد کہ آپ نے نکاح کیا ہے، آپ نے ایک عورت کے ساتھ عقد باندھا ہے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا کہ ایک میثاق غلیظ ہے جس میں آپ بندھ گئے ہیں، یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، تو اس میں فوری فیصلے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ اس کا موقع دینا چاہیے کہ طبیعت کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، سیرت کے لحاظ سے، موافقت کے جذبے کے لحاظ سے عورت کو بھی اپنے محاسن کو نمایاں کرنے کا موقع ملے، اور یہ ممکن ہے کہ کچھ عرصے کے بعد دونوں میں موافقت کی یہ صورتحال پیدا ہو جائے۔ تو مرد چونکہ اس طرح کے معاملات میں بعض اوقات فیصلے جذباتی طور پر کر لیتے ہیں، تو اس لیے توجہ دلا دی کہ اللہ سے امید رکھو، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ اسی میں تمہارے لیے بہتری پیدا کر دے۔ ہم بعض اوقات کسی معاملے کو ایک زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وقت یہ بتا دیتا ہے کہ بہت سے اور پہلو بھی تھے جو ہماری نگاہ میں نہیں تھے، اور وہ اب نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر اس کے باوجود بہرحال نباہ کی صورت نہیں بنتی، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اور تم یہ فیصلہ کر لیتے ہو کہ نہیں مجھے اس بیوی کو چھوڑنا ہے اور اس کی جگہ دوسری بیوی لے آنی ہے، ایسا ہو سکتا ہے، یعنی اللہ نے گنجائش تو رکھی ہے، پہلے تو یہ توجہ دلائی کہ نہیں یہ فوراً نہیں ہونا چاہیے، یہ جذبات میں آدمی کو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، یہ چیزیں بہت سوچ سمجھ کے کرنے کی ہیں، اس میں کچھ وقت دینا چاہیے، اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے کوئی خیر نمودار ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ معاملہ درست ہو جائے۔ یہ پہلے نصیحت فرمائی۔ اب یہ کہا کہ اگر نوبت اس کی آ گئی ہے کہ تم نے ارادہ کر لیا، فیصلہ کر لیا کہ نہیں مجھے تو اب اس بیوی کو چھوڑنا ہے اور ایک دوسری عورت سے نکاح کرنا ہے، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور تم نے ان میں سے کسی کو ڈھیروں مال دے رکھا ہے، یعنی جس وقت شادی کی تھی تو ہوتا ہے نا کچھ رومان کے دن ہوتے ہیں، آپ نے مکان بھی اس کے نام کرا دیا، آپ نے جائیداد بھی دے دیا، آپ نے یہ بھی کر دیا، آپ نے وہ بھی کر دیا، اس کے بعد آپ کے جذبات احساسات میں تبدیلی آ گئی، اب آپ چاہتے ہیں کہ طلاق دے دیں اور دوسری بیوی لے آئیں۔ اچھا اگر معاملہ یہ ہو کہ آدمی دوسری بیوی لانا چاہتا ہو تو پھر اس کو خیال ہوتا ہے کہ مکان بھی اس کو دے چکا، جائیداد بھی اس کو دے چکا، بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو کچھ کرنا ہے پہلے سوچ سمجھ کے کر لو۔ اگر تم نے ایسا ارادہ کیا ہے اور تم کسی بیوی کو ڈھیروں مال دے چکے ہو، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، تم اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے۔ اب یہ دیکھیے پیچھے ایک بات بیان ہوئی تھی، اور وہ بات یہ بیان ہوئی تھی کہ اگر کوئی مال دے رکھا ہوا ہے اور اس میں سے کچھ ادھر ادھر کر کے واپس لینا چاہتے ہو تو تمہیں اس کا حق نہیں ہے۔ ہاں البتہ تم مطالبہ کر سکتے ہو اگر کسی کھری ہوئی بدکاری کا ارتکاب کیا ہے عورت نے، تو آدمی ممکن ہے کہ بہت سا مال دے چکا ہو اور اب یہ سوچنا شروع کر دے کہ کوئی اس طرح کا الزام لگا کے اسے ثابت کرنے کی کوشش کرو، تو ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ قانون کی نگاہ میں بھی کسی بے گناہ کو آپ مجرم بنا دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں نے گنجائش تو دی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ یہاں ہو سکتا ہے کہ تم اس طرح کا کوئی کارنامہ کر کے کسی کو دھوکہ دے دو، پیش میرے سامنے ہونا ہے۔ تو فرمایا تاخذونہ بہتانم و اسما مبینہ، کیا تم بہتان لگا کر اور کھلی ہوئی حق تلفی کر کے اسے لوگے، یعنی یہ کام کرو گے؟ یہ میں نے اگر گنجائش رکھی ہے کہ تمہارا اس نے حق تلف کر دیا ہے اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے تو تمہیں واپس لینے کا حق ہے، تو اب یہ سوچ لو کہ
کہ کیا اس طرح کا الزام لگا کر، بہتان لگا کر واپس لوگے؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کس طرح لوگے؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، کچھ حیا کرو، تم ایک دوسرے کے سامنے بے حجاب ہو چکے ہو۔ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکے ہیں۔ یعنی یہ کیا معاملہ تھا جو ہوا تھا، اور کس شان کے ساتھ ہوا تھا، کس اعتماد کے ساتھ ہوا تھا، کتنا غیر معمولی تعلق تھا۔ تمہیں خیال کرنا چاہیے کہ اب ایک عورت جس نے اپنا سب کچھ تمہارے حوالے کر دیا، اب اس پر بہتان لگاؤ گے صرف اس لیے کہ مال واپس لینا چاہتے ہو۔ یہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کے اندر کتنا غیر معمولی زور بھی ہے اور کیسی شدت سے اس سے منع کیا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ہیں کہ جو قانون کو دھوکہ دے لیتے ہیں، لیکن تم کو اس کا ہرگز حق نہیں ہے۔ مدعا کیا ہوا؟ جو پیچھے آیات آئی ہیں ان میں ایک تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے بارے میں پہلے اس رویے کی تلقین کی تھی کہ اگر تمہیں کوئی بری چیز محسوس ہو رہی ہے تو اللہ سے امید رکھو کہ کوئی بہتری ہو سکتا ہے پیدا ہو جائے۔ یعنی پہلے تو بات وہاں سے شروع کی تھی۔ اس میں جو لفظ استعمال کیا تھا عصا کا، اگر عربی زبان سے آدمی واقف ہو تو وہ جانتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کا وعدہ بھی مضمر ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اگر تم اعتماد کرتے ہو اور اللہ کے لیے اپنے جذبات کی کچھ قربانی دیتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق تمہارا ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ پروردگار مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو جائے اور خدا سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرتے ہو، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ خیر کثیر تمہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی اس میں گویا اللہ کی طرف سے بھی ایک وعدے کی نوعیت مضمر ہے۔ پہلے تو یہ بات۔ اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ سب کچھ کے باوجود، یعنی آدمی نے سوچا، غور کیا، سب کیا، اس کے باوجود وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ نہیں، میرا اس عورت کے ساتھ نباہ نہیں ہو سکتا، مجھے بہرحال طلاق دینی ہے اور دوسری بیوی لانی ہے۔ اس حق کی نفی نہیں کی، فرمایا کہ یہ پھر آخری معاملہ ہے، تمہیں حق حاصل ہے اس کا، لیکن اب تم نے مال دیا تھا اور تم نے بڑا عہد باندھا تھا، تمہارا ایک تعلق اس کے ساتھ پیدا ہوا تھا، اس تعلق کا لحاظ کرو۔ ایک پائی بھی اول تو واپس نہیں لے سکتے، اور اگر میں نے یہ گنجائش دی ہے کہ کسی بدکاری کا ارتکاب ہوا ہے تو تم واپس لے سکتے ہو، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اللہ کو بھی دھوکہ دو، انسانوں کو بھی دھوکہ دو۔ یہ کام کبھی نہ کرو، اور دیکھو کہ ایک مروت رکھنے والے، ایک شرافت رکھنے والے انسان کا یہ کام نہیں ہے۔ اگر اس فیصلے پر پہنچ ہی گئے ہو کہ بیوی کو چھوڑ دینا ضروری ہے، تو بہرحال جو کچھ دے چکے ہو اس کے بارے میں سمجھ لو کہ تم دے چکے، تمہیں اسے واپس لینے کے لیے اس نوعیت کے اقدامات نہیں کرنے چاہیے۔ سورہ بقرہ کی آیت 229 میں بھی یہی تاکید فرمائی ہے۔ وہاں بھی یہی کہا ہے کہ بیوی کو کوئی مال، جائیداد، زیورات، ملبوسات خواہ کتنی مالیت کے ہوں، اگر تحفے کے طور پر دیے گئے ہیں تو اللہ کا حکم یہی ہے کہ علیحدگی کے وقت وہ اس سے واپس نہیں لیے جا سکتے۔ ایک ہی صورت ہے جو یہاں بیان کر دی ہے، لیکن اس پر سخت تنبیہ کی ہے کہ وہ صورت حقیقت میں پیش آنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم کوئی الزام لگا کر، کوئی بہتان لگا کر اس طرح کا کوئی معاملہ کرو۔ یہ مرد کی فتوت کے بالکل منافی ہے، مردانگی کے بالکل منافی ہے کہ جس عورت کے ساتھ اس نے زندگی بھر کا پیمان وفا باندھا، جو ایک نہایت مضبوط میثاق اور وعدے کے تحت اس کے حوالہ عقد میں آئی، جسے اپنا ظاہر و باطن سب اس کے سامنے بے نقاب کر دیا، پھر ایک مدت تک دونوں یک جان دو قالب ہو کر رہے، اب جدائی کی نوبت آئی ہے تو آپ اپنا کھلایا پہنایا اس سے اگلوانے کی کوشش کریں، یہاں تک کہ اس ذلیل غرض کے لیے اس کو بہتانوں اور تہمتوں کا ہدف بنائیں، تو فرمایا کہ یہ کسی مسلمان کے شان نہیں ہے۔ اس میں خاص طور پر یہ الفاظ کہے ہیں کہ ذرا غور کرو کہ تمہارا اس کے ساتھ تعلق کیا رہا ہے، اور اس تعلق کے لیے جو عربی زبان کے الفاظ اختیار کیے ہیں وہ ایک بڑی ہی شائستہ اور نہایت جامع تعبیر ہے۔ یعنی دونوں ایک دوسرے کے سامنے بے نقاب ہو چکے ہو، تمہارا ظاہر و باطن، تمہارے احساسات و جذبات کا کوئی گوشہ ایسا نہیں کہ جو ایک دوسرے سے مخفی رہا ہو۔ اس تعلق کے بعد یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ یہ کرنا تمہارے شان نہیں ہے، کسی حال میں بھی تم سے اس جرم کا ارتکاب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ یاد ہوگا کہ اس کی ابتدا یہاں سے ہوئی تھی کہ عورتوں پر زبردستی کر کے انہیں میراث بنا لینا جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد کچھ ان کے معاملات زیر بحث آ گئے، اسی سے یہ تقریب پیدا ہوئی کہ اب یہ بتا دیا جائے کہ وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جس سے نکاح کرنا جائز ہے اور وہ کون سی عورتیں ہیں کہ جس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی یہ تقریب گویا اسی پہلو سے پیدا ہو گئی۔ فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ،
کہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، اصل میں یہی وہ معاملہ ہے، والد نے نکاح کر رکھا ہوا ہے، دنیا سے رخصت ہوا ہے، تو بیٹوں نے میراث بھی تقسیم کی، بیویاں بھی تقسیم کر لی۔ اس کی روایات بھی ملتی ہیں، اور یہ وہی چیز ہے جس کو قرآن مجید نے جہاں ممنوع قرار دیا۔ اب آگے کر کے کیا کہا کہ معاملہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے اللہ نے نکاح کو حرام کر دیا ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں جو اس سے پہلے ہو چکا سو ہو چکا۔ یہ قرآن مجید کا عام طریقہ ہے کہ وہ کبھی اپنے قانون کو مؤثر بماضی نہیں کرتا، اس لیے اس سے بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج سے پہلے اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی ہوئی ہے، کوئی غلطی ہوئی ہے، تو جو ہو چکا ہو چکا، اس کو اب لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بہت سی پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ البتہ آئندہ سے اللہ نے اس کو بالکل حرام کر دیا ہے، اس کو ممنوع کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے روک دیا ہے۔ تو فرمایا کہ ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو ہو چکا سو ہو چکا۔ انہو کان فاحشۃ و مقتا وساء سبیلا، بے شک یہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے، سخت قابل نفرت بات ہے اور نہایت برا طریقہ۔ بے شک یہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے، سخت قابل نفرت بات ہے اور نہایت برا طریقہ ہے۔ قرآن مجید یہ چیز اس وقت اختیار کرتا ہے جب وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگرچہ لوگوں نے اس معاملے میں غلطی کی ہے، لیکن اگر وہ اپنی فطرت کو صالح رکھیں اور تنبیہ کے بعد بھی ذرا اپنے اندر جھانک کر دیکھیں تو وہ سمجھ لیں گے کہ یہ کتنا قابل نفرت فعل ہے۔ یعنی ایک آدمی کہ باپ نے ایک عورت سے شادی کر رکھی ہوئی تھی، تو ایک نوعیت کا ماں کا سا تعلق پیدا ہو گیا نا اس کے ساتھ۔ تو ماں کا رشتہ جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ اس کے بطن سے ہم پیدا نہیں ہوئے، لیکن وہ بہرحال ہمارے باپ کی بیوی ہے، تو اس کے ساتھ اب نکاح کا تعلق قائم کرنا، فرمایا کہ نہیں، اس دین میں کوئی گنجائش نہیں۔ البتہ یہ بات کہہ دی کہ اگر اس معاملے میں اس سے پہلے کوئی معاملات ہو چکے ہوئے ہیں تو اس قانون کا اطلاق ماضی پر نہیں ہوگا کہ اس کو بنیاد بنا کر پچھلے تعلقات کی تحقیق کی جائے اور اس کی روشنی میں اب جائز اور ناجائز کے احکام صادر کیے جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ آئندہ کے لیے ہم نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا نہیں تھا کہ عربوں کے ہاں یہ کوئی عام رواج تھا، یعنی بعض طبقوں میں بعض چیزوں کا رواج ہو جاتا ہے، بعض طبقوں میں بعض چیزیں جائز سمجھ لی جاتی ہیں۔ جو الفاظ یہاں استعمال ہوئے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا کھلی ہوئی بے حیائی اور قابل نفرت ہونا عرب کے شرفاء کو بھی معلوم تھا، تبھی یہ الفاظ استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یعنی آپ گویا سوسائٹی میں ایک چیز جانی پہچانی ہے، کچھ لوگ ایک جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں یا اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو اس وقت یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ ایک نہایت ہی بے حیائی کا کام ہے، اس کا ارتکاب تم سے نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس اسلوب میں یہ بات کہی۔ اب ظاہر ہے کہ اس کا موقع پیدا ہوا تو اب باقی فہرست بھی گنوا دی۔ وَحُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ، تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں حرام کی گئی۔ یہ جو حرمتیں بیان ہوئی ہیں اب اس کے بعد کچھ اور بھی بیان ہوں گی، یہ انسانی فطرت کے اس تقاضے پر مبنی ہے کہ جہاں رحمی رشتے کی قربت موجود ہو یا کوئی اس سے مشابہت پائی جاتی ہو، وہاں تعلقات کی بنیاد صرف رحم، محبت، رافت، شفقت کے اعلیٰ جذبات پر ہونی چاہیے۔ اس میں نہ تو نفس کی شہوات و رغبات کی کوئی آمیزش ہو، نہ رشک و رکابت کو اس میں خلل انداز ہونے کا موقع ملے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو سب سے مقدم رشتے کون سے ہو سکتے ہیں؟ وہ نسبی رشتے، اور ان کی قربت پر بھی اگر آپ غور کریں تو ایک نوعیت کا تقدس ہم اپنی فطرت کے لحاظ سے محسوس کرتے ہیں۔ اس میں اگر کسی جگہ جنسی رغبت کا شائبہ ہو تو کسی انسان کی صالح فطرت اس کو برداشت نہیں کرتی۔ یہ جو تقدس ہے اگر غور کیا جائے تو یہی تمدن کی بنیاد ہے، یہی تہذیب کی روح ہے، خاندان اسی سے تشکیل پاتا ہے۔ رافت رحمت کے جو جذبات پیدا ہوتے ہیں، ماں کی ممتا ہے، باپ کی شفقت ہے، وہ اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ماں کے لیے بیٹے، بیٹی کے لیے باپ، بہن کے لیے بھائی، پھوپھی کے لیے بھتیجے، خالہ کے لیے بھانجے، بھانجی کے لیے ماموں، بھتیجی کے لیے چچا کی نگاہ جنس کی، شہوت کی ہر آلائش سے بالکل پاک ہو۔ عقل شہادت دیتی ہے کہ ان رشتوں میں اگر اس نوعیت کا کوئی تعلق پیدا ہو جائے تو اس سے انسانی شرف بالکل ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور شرم و حیا کے وہ پاکیزہ احساسات بھی ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو انسانوں اور جانوروں میں وجہ امتیاز ہے۔
تو اس وجہ سے یہ فہرست گنوائی ہے، اور اس میں سب سے پہلے نسبی رشتے گنوائے، یعنی یہ بتایا ہے کہ ان رشتوں کے ساتھ نکاح کا تعلق قائم کرنا اللہ نے ممنوع کر دیا۔ اس کے بعد ارشاد ہوا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اس کے بعد اب رضائی رشتوں کو لیا، یعنی وہ رشتے جو رضاعت کے تعلق سے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جس طرح تمہاری نسبی تعلق کی مائیں تمہارے لیے حرام ہیں، اسی طرح تمہاری وہ مائیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ یہ جو رضائی تعلق ہے یہ اپنے اندر تقدس پیدا کر لیتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کو بڑے گہرے معنی میں لیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تعلق رحم کا ہے اور ایک تعلق چھاتیوں کا ہے۔ یہ دونوں تعلقات اپنی ذات میں بڑا تقدس رکھتے ہیں۔ ایک ماں کا دودھ پیا ہے بچے نے، ہمارے ہاں تو یہ اب رواج بہت کم ہو گیا، عربوں میں یہ رواج بہت زیادہ تھا، یعنی ان کے ہاں عام طور پر رضاعت کا تعلق قائم ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو تعلق ہے، یعنی بچے نے ماں کی آغوش میں پرورش پائی ہے، اس کی چھاتیوں سے دودھ پیا ہے، یہ اس کی پوری نہیں تو آدھی ماں تو بن گئی ہے۔ اور پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ جس عورت کا دودھ اس کے رگ و پے میں جاری و ساری ہے، اس سے اس کے جذبات و احساسات متاثر نہ ہوں، اس نے اس کو اپنی آغوش میں لیے کر بچے کی طرح پالا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر یہ متاثر نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فطرت کا بناؤ نہیں، بگاڑ ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، اس وجہ سے وہ اس تعلق کے بعد بھی حرمت قائم کر دیتا ہے۔ تو اس میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ تعلق پورے اہتمام کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی ایک عورت نے فیصلہ کیا کہ میں اس بچے کو گود لے رہی ہوں اور میں اب اس کو دودھ پلاؤں گی۔ اس کے بعد یہ بحث نہیں ہے کہ دودھ کتنا پلایا، یعنی ہمارے عام طور پر جب فقہی لحاظ سے بحث کی جاتی ہے تو وہ اس لحاظ سے بحث کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہاں جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ الفاظ یہ استعمال کیے ہیں کہ ایسا کوئی اتفاقی واقعہ ہو گیا تو یہ تعلق قائم نہیں ہو جاتا، یعنی باقاعدہ کسی خاتون نے فیصلہ کیا ہے، اہتمام کے ساتھ یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس بچے کو گود لے رہی ہوں اور میں اب اس کو دودھ پلاؤں گی، یہ میرا اب رضائی بیٹا ہے، میں اس حیثیت سے اس کو اپنا بچہ بنا رہی ہوں، اب میری آغوش اس کے لیے ہے۔ تو اس لیے الفاظ استعمال کیے ہیں تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ عورتیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، یعنی انہوں نے ماں بن کر یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ اب میرا بچہ ہے، میں اس کو دودھ پلاؤں گی۔ اسی طریقے سے جب بہنوں کا ذکر کیا تو فرمایا وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، یعنی وہ عورتیں جو رضاعت کے تعلق سے تمہاری بہنیں ہیں۔ تو یہاں پر بھی اسی اہتمام کے ساتھ اس کو بیان کر دیا۔ اس وجہ سے یہ جو اسلوب اختیار کیا اس میں میرے نزدیک وہ بحث نہیں پیدا ہوتی جو عام طور پر لوگوں نے پیدا کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی عورت کسی روتے ہوئے بچے کو بہلانے کے لیے اگر اپنی چھاتی اس کے منہ سے لگا دے تو یہ رضاعت ہو جائے گی، یعنی یہ اصل میں قرآن مجید کے الفاظ کا صحیح مدعا نہیں ہے۔ وہ یہ بتا رہا ہے کہ جب کسی عورت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اب اس بچے کی رضائی ماں ہوں، میں اس کو آغوش لے رہی ہوں، میں اس کو دودھ پلاؤں گی، میں اس کی پرورش کروں گی، ہو سکتا ہے کہ ایک بار پلایا اس کے بعد 2 بار پلایا ہو، لیکن اصل میں یہ فیصلہ ہے جو بڑی غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس کے تعلق سے تمہاری مائیں جو بنیں گی وہ تمہارے لیے حرام ہیں، ان کے ساتھ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر رضاعت کے اس تعلق سے تمہاری بہنیں بھی۔ اب جب یہ کہا کہ تمہاری بہنیں بھی، تو بہنوں کا تو دودھ نہیں پیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید ان 2 لفظوں کے اضافے سے یہ بتا رہا ہے کہ جس کو ماں کا درجہ حاصل ہو گیا اب اس کے سارے تعلق ممنوع ہو گئے، ورنہ تو بات کو پہلی جگہ پہ رک جانا چاہیے تھا نا، وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ۔ اب دیکھیے کہ قرآن مجید نے آگے باقی رشتوں کا ذکر نہیں کیا، اس نے صرف 2 باتیں بیان کی، تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور رضاعت کے تعلق سے تمہاری بہنیں، بس اس کے بعد بات ختم کر دی۔ لیکن اگر آپ ذرا سا بھی غور کریں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر بات صرف ماں پر رک جاتی تو پھر تو آگے نہیں بڑھ سکتی تھی، پھر اس کا مطلب یہ تھا کہ جس کا دودھ پیا ہے اس کے ساتھ ماں کا رشتہ ہو گیا۔ اب جب اس ماں کی بیٹی اس کا دودھ نہیں پیا
بیٹی ہونے کی وجہ سے ممنوع ہو گئی تو اس کی بہن خالہ کیوں نہیں ہو گئی؟ ہو جائے گی نا۔ اس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ نہیں، قرآن مجید کے اس اسلوب سے یہ بالکل واضح ہے کہ رضاعت کے تعلق سے اب جتنے رشتے بنیں گے ان کا حکم ایک ہی ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں یہ قرآن مجید کے حکم کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے توسیع دے دی ہے، قرآن نے یہ بات نہیں کہی تھی۔ نہیں، قرآن نے جو بات کہی ہے اس کا فہم یہی تقاضا کرتا ہے، اس کو بیان کر دی ہے، اس کی وضاحت کر دی ہے۔ کوئی فقیہ جب غور کرے گا تو وہ لازماً اس بات کو سمجھ لے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے ماں کے ذکر کے بعد بہن کو شامل کر دیا ہے تو اب اصل میں سارے رشتے شامل ہو گئے، یعنی یہی الفاظ کافی تھے۔ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ وہ عامۃ الورود چیزوں کا بیان کر دے گا، باقی کو چھوڑ دے گا۔ یعنی عام طور پر تو یہی رشتے ہوتے ہیں، اب اس کے بعد باقی رشتے خالہوں کے ساتھ اور پھوپھیوں کے ساتھ عام حالات میں تو آپ نکاح کرنے نہیں جا رہے ہوتے، لیکن بہرحال وہ بھی ممنوع ہو گئے۔ تو یہ دوسرا تعلق ہوا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، یعنی ایک رشتے ہوتے ہیں نسبی، پہلے ان کو بیان کیا، دوسرے رشتے رضائی ہیں ان کو بیان کیا، اب تیسرے رشتے جو ہیں وہ سحری رشتے ہیں جو نکاح سے قائم ہوتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ اسی طرح تمہاری بیویوں کی مائیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُم، تمہاری بیویوں کی لڑکیاں، یعنی ایک خاتون سے شادی کی، وہ اپنے پیچھے سے کوئی لڑکی لے کے آئی ہے جو تمہاری گودوں میں آ کے پلتی ہیں، تمہارے گھر میں رہتی ہیں، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم نے خلوت کی ہو وہ بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ لیکن اگر خلوت نہیں ہوئی، محض نکاح ہوا اور اس کے بعد طلاق ہو گئی یا کوئی ایسا معاملہ ہو گیا تو پھر کچھ گناہ نہیں۔ تو ایک یہ کیٹیگری بتا دی کہ ان کے ساتھ بھی نکاح بالکل ممنوع ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں حرام کی گئی ہیں جو تمہاری گودوں میں پلی ہیں، لیکن وہ کون سی بیویاں؟ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم نے خلوت کی ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور اگر خلوت نہیں کی تو کچھ گناہ نہیں۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں بھی حرام ہیں، یعنی جو تمہاری اولاد ہیں صلبی بیٹے۔ اب یہاں شرط لگا دی، رضائی بیٹے کی بیوی نکال دی اس کے اندر سے، یعنی جو تمہاری صلبی اولاد ہے، جو تمہاری اپنی اولاد ہے، اگر اس میں تمہارے لڑکے کی شادی کسی عورت کے ساتھ ہوئی ہے تو اس کو بھی تمہارے لیے اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں جمع کرو۔ اب یہاں پر بھی وہی بات فرمائی، إِلَّا مَا قَدْ سَلَف، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، یعنی حرمتوں کو بیان کیا ہے۔ تو اگرچہ یہ حرمتیں تو بالکل عام حرمتیں ہیں جو دنیا کے ہر معاشرے میں رہی ہیں، عربوں کے ہاں بھی تھیں، لیکن اس میں کچھ خلاف ورزیاں ہو رہی تھیں جیسے پہلے بیان کیا۔ تو یہاں پر بھی یہی کہا کہ اگر اس طرح کی کوئی خلاف ورزی ہو چکی ہے پہلے تو وہ زیر بحث نہیں ہے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، اللہ یقیناً بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یعنی قانون کا علم نہیں تھا، قانون کے معاملے میں تنبیہ نہیں تھی، کسی نے توجہ نہیں دلائی تھی، اس کی بنیاد پر کوئی غلطی ہو گئی تو وہ اللہ معاف کر دے گا۔ والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی کے نکاح میں ہوں۔ یعنی یہ آیت ہے قرآن کی جو یہ بتاتی ہے کہ کسی کے نکاح میں کوئی عورت اگر موجود ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ دو شوہروں کی بیوی بن جائے، وہ بھی حرام ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، ہاں البتہ جو عورتیں جنگ میں پکڑی ہوئی آ جائیں۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کی گئی ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ، اس کے ما سوا سب عورتیں تمہارے لیے جائز ہیں۔ ان تبتغوا باموالکم، ان کا مہر ادا کر کے اگر تم ان کو اپنے مال کے ذریعے سے حاصل کرتے ہو تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ محسنین غیر مسافحین، ہاں شرط یہ ہے کہ تم پاک دامن رہنے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پھر اس سے پہلے اگر ان کا مہر ادا نہیں کیا، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِیضَةً، تو جو فائدہ ان سے اٹھایا ہے اس کے صلے میں ان کا مہر انہیں ادا کرو ایک فرض کے طور پر۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَةِ، مہر ٹھہرانے کے بعد البتہ آپس کی رضامندی سے جو کچھ طے کر لو تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اللہ علیم بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے۔
اس میں اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وضاحت کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ تمہاری دو بہنیں تمہارے ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اب ظاہر ہے کہ دو بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، اگر یہاں پر بھی آپ غور کریں تو بالکل وہی اسلوب اختیار کیا ہے جو رضائی بہن کے معاملے میں اختیار کیا ہے۔ یعنی یہ بات خود بخود معلوم ہو گئی کہ زن و شو کے تعلق میں بہن کو بہن کے ساتھ جمع کرنا اگر اسے فحش بناتا ہے اور دو بہنوں کو بہنیں ہوتے ہوئے بھی سوکنوں کے جلاپے اور رشک و رقابت کے جذبات میں مبتلا کر دیتا ہے، تو یہی چیز پھوپھی کے ساتھ بھتیجی اور خالہ کے ساتھ بھانجی کو جمع کرنے سے بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ تو بہنیں ہیں، وہ تو گویا ماں کے ساتھ بیٹی کو جمع کرنا ہے۔ لہذا قرآن مجید یہاں اس ایک کیٹیگری کو بیان کر رہا ہے، اس کے اندر اور بہت سے رشتے بھی شامل ہو گئے ہیں۔ یہاں بھی وہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ بات ایسی بیان کی ہے کہ جس بات کو عام لحاظ سے زیر بحث لایا جاتا ہے لیکن اس کا اطلاق بہت سی دوسری صورتوں پر بھی ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ سمجھ لینا چاہیے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے۔ یہ بھی ان مثالوں میں سے ہے جو لوگ عام طور پر قرآن مجید کے احکام پر اضافہ یا اس میں تبدیلی میں دیتے ہیں، ذرا حالانکہ یہ ٹھیک مدعا ہے جس کو جس طرح کہ ایک فقیہ بیان کرتا ہے اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے اپنی بصیرت سے واضح کر دیا ہے۔ آپ ادنا غور کریں گے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دوسری بات جو اس میں کہی ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کی عورتیں حرام ہیں لیکن اگر جنگ میں پکڑی ہوئی آ جائے، وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس زمانے میں عورتیں قیدی ہو کر آ رہی تھیں اور جب قیدی ہو کے ادھر آ گئیں تو اب مسلمان ہو گئی، مسلمان ہو کے اب نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ دوسری جانب وہ دشمن کا علاقہ ہے جس سے آ چکی ہیں، تو کیا ان کے لیے طلاق لینا ضروری ہے نکاح کرنے کے لیے؟ فرمایا نہیں، اس کی ضرورت نہیں۔ جب معاملہ یہ ہو گیا تو اس کے بعد اگرچہ ان کا پیچھے کوئی شوہر موجود تھا، وہ آئیں، قیدی ہو گئیں، پکڑی گئیں، انہوں نے اپنا نقطہ نظر تبدیل کر لیا، اب وہ اپنی آزادانہ مرضی سے نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ اگر وہ کسی شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہیں تو ان کو پہلے شوہر سے طلاق لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، جبکہ ہمارے معاشرے کے اندر جو خواتین ہیں ان کے لیے اس کا ظاہر ہے کوئی سوال نہیں۔ یہ بھی ایک بڑا غیر معمولی قانون ہے۔ اس استثناء کا اگرچہ تعلق اس وقت کے حالات سے تھا لیکن آج کے زمانے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو بعض اوقات علاقے، ملک اور اس کے بہت سے یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ یعنی کیا کیا جائے گا؟ ایک خاتون کو کسی علاقے سے نکال دیا گیا ہے مثال کے طور پر، دوسرے علاقے میں آ گئی ہے، وہاں اس کا کوئی شوہر موجود تھا، یہاں آ کے واپس جانا بھی ممکن نہیں رہا، کیا کرے؟ طلاق لینا بھی ممکن نہیں۔ آج کل کے زمانے میں تو خیر آپ کے پاس بہت سے ذرائع پیدا ہو گئے، لیکن ذرا اس زمانے کے تمدن کا خیال کریں تو ایک ایسی رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے کہ جس میں اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اب گویا اس کو طلاق سمجھا جائے گا، معاملہ ختم ہو گیا، تو یہ اس کو بیان کیا۔ یہ بات بھی واضح کر دی کہ نکاح ہر حال میں مہر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ مہر کیا چیز ہے؟ مرد و عورت نکاح کے ذریعے سے جو مستقل رفاقت کا عہد باندھتے ہیں اس میں نان و نفقے کی ذمہ داریاں مرد اٹھاتا ہے، یہ اس کی علامت ہے، اس کا ٹوکن ہے۔ یہ ایک غیر معمولی چیز ہے اور اسلام کے قانون معاشرت میں مرد پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے کہ وہ عورت کے اس طرح کے سارے معاملات کا بوجھ اٹھائے۔ معاش کی ذمہ داری، کما کر لانے کی ذمہ داری یہ مرد کے اوپر ہے۔ تو اس کی علامت کے طور پر جس طریقے سے آپ ٹوکن کے طور پر کوئی رقم دیتے ہیں تو مہر ادا کر دیا جاتا ہے۔ اس کی بڑی غیر معمولی اہمیت ہے، اور یہ اہمیت جو ہے وہ کیوں ہے؟ یہ اہمیت اس وجہ سے ہے کہ جس معاملے کے ساتھ ادائے مال کی شرط لگی ہو، اور ادائے مال کی حیثیت بھی محض یہ نہیں ہے کہ آپ نے احسان کیا ہے بلکہ ایک فریضہ ہے جو آپ پر عائد ہوتا ہے، اس وجہ سے آپ جب یہ معاملہ کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ ایک ذمہ دارانہ اقدام کر رہے ہیں۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے جو آپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آپ ایک ذمہ داری اٹھا رہے ہیں۔ تو پہلے مرحلے ہی میں آپ کے اوپر یہ لازم کر دیا کہ آپ ایک رقم پیش کریں ٹوکن کے طور پر، تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ نے معاش کی ذمہ داری اٹھا لی ہے، نان و نفقے کی ذمہ داری اٹھا لی ہے۔ اس احساس کے ساتھ آپ نکاح کریں۔ ایک اگلی بات جو اس میں کہی ہے وہ یہ ہے کہ نکاح کرنے کے لیے پاک دامن ہونا ضروری ہے۔ یہ بات دوسری جگہ بھی واضح کر دی ہے کہ کوئی زانی یہ حق نہیں رکھتا کہ کسی عفیفہ کے ساتھ بیاہ کرے، کوئی زانیہ یہ حق نہیں رکھتی کسی مرد عفیف کے ساتھ نکاح کرے، الا یہ کہ معاملہ عدالت میں نہ پہنچا ہو اور وہ توبہ استغفار کے ذریعے سے اپنے آپ کو پاک کر لے۔ یعنی اگر معاملہ عدالت میں پہنچ گیا ہے پھر تو یہ بتایا ہے کہ کوئی امکان ہی اس بات کا نہیں، پھر تو ہر حال میں اس نکاح کو حرام قرار دیا جائے گا۔ لیکن معاملہ عدالت میں نہیں پہنچا تو پھر البتہ آپ کے لیے اس کا حق حاصل ہے۔ اس باب میں چند چیزیں باقی ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں زیر بحث لے آئیں گے۔
اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے۔ ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ نکاح کر لینے کے بعد جو کچھ انہیں دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لینے کے لیے انہیں تنگ کرو، ہاں اس صورت میں کہ وہ کسی کھلی ہوئی بدکاری کا ارتکاب کریں، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، اس لیے کہ اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ اسی میں تمہارے لیے بہت کچھ بہتری پیدا کر دے۔ اور اگر ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر لو اور تم نے ان میں سے کسی کو ڈھیروں مال بھی دے رکھا ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم بہتان لگا کر اور کھری ہوئی حق تلفی کر کے اسے لوگے؟ اور کس طرح لوگے جبکہ تم ایک دوسرے کے آگے بے حجاب ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، بے شک یہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے، سخت قابل نفرت بات ہے اور نہایت برا طریقہ ہے۔ تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں حرام کی گئی ہیں، اور تمہاری وہ مائیں بھی جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے، اور رضاعت کے تعلق سے تمہاری بہنیں بھی، اسی طرح تمہاری بیویوں کی مائیں حرام کی گئی ہیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں حرام کی گئی ہیں جو تمہاری گودوں میں پلی ہوں، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم نے خلوت کی ہو، لیکن اگر خلوت نہ کی ہو تو کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں بھی، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ہی نکاح میں جمع کرو مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، اللہ یقیناً بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی کے نکاح میں ہوں، الا یہ کہ وہ تمہاری ملکیت میں آ جائیں، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کی گئی ہے، اور ان کے ماسوا جو عورتیں ہیں ان کا مہر ادا کر کے اپنے مال کے ذریعے سے انہیں حاصل کرنا تمہارے لیے حلال ہے، اس شرط کے ساتھ کہ تم پاک دامن رہنے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ پھر اس سے پہلے اگر مہر ادا نہیں کیا ہے تو جو فائدہ ان سے اٹھایا ہے اس کے صلے میں ان کا مہر انہیں ادا کرو ایک فرض کے طور پر۔ مہر ٹھہرانے کے بعد البتہ آپس کی رضامندی سے جو کچھ طے کر لو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ علیم و حکیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر